اور کوئی کشمیریوں کو بے آبرو نہ سمجھے، کوئی انہیں تنہا نہ سمجھے، اس لیے کہ رسول اللہ کی قوم کی برادریاں نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ٹکڑوں میں بٹی نہیں ہوتی، بلکہ یہ قرآن کے نام پر ایک ہوتی ہے، یہ گنبد خضرا کے سائے میں ایک ہوتی ہے۔ اور اب کشمیر کے ہاں کشمیریوں کے لیے اب سورج طلوع ہونے والا ہے، اب چاند نکلنے والا ہے، رات بڑی ہو گئی، اب دن آنے والا ہے، بڑی جلدی سورج چمکے گا اور طلوع ہوگا، اور کشمیر ایک ایسی ریاست بن کے ابھرے گا جو پوری دنیا میں صرف رسول اللہ کا نام لے گی، اور وہاں مزارات ہیں اولیاء اللہ کے، وہ یا رسول اللہ کہنے والے، مزار حضرت بل، وہاں نبی پاک کے منہ مبارک پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو اولیاء کے صوفیاء کے ماننے والے، رسول اللہ کے زلفوں سے پیار کرنے والے، وہ تو ہر وقت، کشمیر تو اولیاء کی دھرتی ہے یاران کشمیر۔ کشمیر کو کہتے ہیں جنت، جنت کبھی کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، نہ کسی کافر کو ملی ہے اور نہ کبھی ملے گی، وہ نہیں تمہیں مل سکتی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے غلاموں کی دھرتی ہے، اور وہ انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ اس لیے پوری ملت کو چاہیے کہ یک زبان ہو کر اعلان کرے کہ ہم ہر وقت کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہر لمحہ ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ بڑی جلدی، میں نے کہا 10 منٹ لگیں گے، شرط یہ ہے کہ مسلمان بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا نا پارٹی سے، برادری سے اوپر اٹھ کے سوچو اور کہو کہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر، پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اس لیے کشمیر نے جتنی قربانیاں دی ہیں، اللہ اتنی ہی زیادہ انہیں عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اس سے بڑھ کر اللہ انہیں انعام بھی عطا فرمائے گا۔ میرا رب یہ جو ہندوستان کی حکومت ہے نا، یہ بے لگام لوگ ہیں، یہ سالوں سے جو کچھ کشمیر کے ساتھ کر رہے ہیں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے حریت رہنما کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، وہ کیا دنیا کے کسی قاعدے اور قانون پہ پورا اترتا ہے؟ اور پھر یہ تھوڑے دن پہلے ایک ظالم بدنام زمانہ شخص جو پہلے اپنے آپ کو رافضی کہتا تھا، پھر وہ قرآن پاک پر معاذ اللہ اعتراض کرنے لگا، اور کس طرح ان بدبختوں نے اسے سپورٹ کیا، اسے پناہ دی، اپنے سائے میں رکھا، اور بالآخر اس پر پھٹکار پڑی تو ہندو ہو گیا وہ ظالم۔ اب ان کی ایک خاتون نے جس ڈھٹائی کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے ہیں، ان کی شان میں کیا کمی آئے گی؟ جو سورج پر تھوکنے کی کوشش کرے اس کے اپنے منہ پہ ہی تھوک آیا کرتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، لیکن ہم امت مسلمہ سے کہیں گے، سب مسلمان حکمرانوں تم نے حکومتیں کی اور کرسیاں ہی پکی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ جتنی کچی کرسیاں نکلی کوئی شے بھی نہیں نکلی۔ یہ وقت ہے اکٹھے ہو جاؤ کسی جگہ، امت کی آواز بنو، رسول اللہ کی عزت کی آواز بنو۔ جو لوگ کرسی نہیں دیکھتے، رب رسول کو دیکھتے ہیں، وہ کچھ کر جاتے ہیں زندگی میں۔ ایک مؤثر آواز بنو، ایک مؤثر للکار بنو۔ کفر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمہاری للکار کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ کبھی کفر کے، جھوٹ کے، نفاق کے بھی پیر ہوئے، تم مضبوط بنو اور مضبوطی کے ساتھ آواز بلند کرو، اور اس حکومت کو پیغام دو کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑھ کے مدینے والے سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اب مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بڑا جی لیا جٹ ہو کے، بٹ ہو کے، رائی ہو کے، کبھی کبھی مسلمان ہو کے بھی جینا سیکھیں، کبھی اس پر بھی ناز کریں کہ ہم رسول اللہ کے غلام۔ اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم نہ بٹ گئے بڑے ٹکڑوں میں۔ کشمیر کے لیے جو جلوس نکلتے ہیں وہ بھی اب نمبرنگ رہ گئی ہے۔ اپوزیشن شور کرتی ہے کہ حکومت کر کچھ نہیں رہی، حکومت اعلان کرتی ہے کہ اپوزیشن بتائے کیا کرنا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جس آدمی کی گردن پہ بندوق رکھی ہو اور اس کے سارے پیار کرنے والے ابھی مشورے کر رہے ہوں، اور اس کی گردن پہ بندوق ہے، گولی چل رہی ہے، گردن کٹ رہی ہے، آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا اس مسئلے کو۔ فلسطین ہے تو وہ مذاق ہے، تو جو آدمی 70 سال سے یا 80 سال سے قید میں ہے، نسلیں قید میں،
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوگا؟ ہم ہر کاز کو مذاق بنا دیتے ہیں۔ میں آج اس جمعے کے اجتماع میں اتنی بات ضرور کرتا ہوں کہ جتنے اسلامی ملک ہیں اور جتنے ان کے حکمران ہیں اور جتنی ان اسلامی ممالک کی عوام ہے، مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان سب سے قیامت کے دن فلسطین کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، شام کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، لیبیا جو سارا کٹ گیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور کشمیر کی بچیاں جو روز دریاؤں اور پتھروں اور پہاڑوں میں چیخیں مار کے روتی ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ لوگ پوچھیں گے، ہم مجرم ہیں، ہم نے جواب دینا ہے اور اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے والے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من اذا مسلمن فقط اذانی، فرمایا جب میرے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کشمیر کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتے؟ ہمارے لیے مذاق بن گیا ہے۔ خدا را سارے لوگ سارے، میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے، میں گزارش کرتا ہوں اپوزیشن سے، میں غیر سیاسی جماعتوں سے، علماء سے کہتا ہوں خدا را کبھی قوم بن کے دکھاؤ، کوئی ایک نعرہ تو سارے مل کے لگا لو، کسی ایک پیج پہ تو سارے جمع ہو جاؤ، کسی ایک جگہ پہ۔ کمال نہیں ہو گئی آپ کا جو آپ نے یہ آزاد کشمیر کی ریاست بنائی ہے نا، یہاں جو ہمارے پاس ہے مظفر آباد کا علاقہ، وہ آزاد ہے، ان کا وزیر اعظم اپنا ہے کہ نہیں؟ اسمبلی اپنی ہے نا، تو جموں کشمیر کو یہ حق کیوں نہیں حاصل؟ اور دنیا میں افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کر دیا تھا کہ یہاں جمہوریت نہیں تو حملہ ضروری ہے، لوگ پس رہے ہیں۔ عالمی قوانین یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر اگر جبرن کوئی مسلط ہوگا تو دنیا آ جاتی ہے، تو کشمیر میں کیوں نہیں آتی اقوام متحدہ؟ یہ تم کامیاب دورے کرتے ہو امریکہ کے، تو کیا کامیابیاں تمہاری بتاؤ؟ روز پستے ہیں وہ، روز کٹتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ خدا را قوم بنے قوم، اگر ہم قوم نہ بنے تو پھر کافر باری باری کر کے مار رہا ہے، پھر باری کا انتظار کرو، پھر وہ باری باری کر کے کاٹ کے مار رہا ہے۔ میری اپیل ہے آپ ایک پالیسی، اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کریں، اور آپ اعلان کر کے تو دیکھیں۔ ہمیں آپ سے لاکھ اختلاف صحیح، ہمیں بڑی جگہ پہ آپ سے تحفظات ہیں، پر آپ کشمیر کے بارے میں واضح پالیسی بیان کریں، آپ آگے ہوں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے پیچھے ہوں گے، لیکن آپ واضح پالیسی کا اعلان کریں، ہم تعصب کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے صحیح فیصلوں کی سپورٹ کریں گے، پر ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، اب تو وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی، مہربانی فرمائیں۔ اور ہمارے ملک میں جماعتیں اتنی ہیں کہ گنی نہیں جاتی، پر سوائے روٹی کھانے کے اور پوسٹر لگانے کے اور سوشل میڈیا چلانے کے کام کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں پہ فضل فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل یہود بغیر ٹوپی کے دستار باندھتے، جب سر پہ پگڑی باندھتے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی تھی، فرمایا تم نے ٹوپی پر دستار باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تم نے اہل یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ فرمایا نصارہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، سر میں جب کنگھی کرتے ہیں تو درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، تم نے درمیان سے مانگ نکالنی، ان کی تم نے مخالفت کرنی۔ فرمایا آتش پرست یہودی اور بہت ساری قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑیاں چھوٹی رکھتے ہیں، فرمایا تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، مونچھوں کو پست کرنا ہے اور داڑیوں کو بڑا کرنا ہے۔ کوئی چیز کسی اور کی مستعار لے کر دین میں شامل کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا۔ فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا، تمہاری علیحدہ ایک شناخت ہے، تم مسلمان ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا، حتیٰ کہ تمہارا نماز جنازہ بھی دوسروں سے منفرد ہے۔ تم لوگوں نے کسی اور قوم کی کسی تھوڑی سی بھی چیز کو اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، یہ نظریہ ہے، اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔
کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم سے بالکل علیحدہ ہے اور ہمارا ان سے بالکل علیحدہ ہے. طرز زندگی، طرز معاشرت، معیشت کہیں ملتی نہیں ہندوؤں سے مسلمانوں. لہذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جس وطن کے اندر مسلمان اپنے طریقے کے مطابق اٹھیں بھی، بیٹھیں بھی، چلیں بھی، سوئیں بھی. نماز پڑھنے کے لیے وطن نہیں بنایا گیا کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، جماعتیں کرانی ہیں. یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے. وہاں مسجدوں میں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، عربی ادب بھی ہے، سارا کچھ ہے. وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے. یہ سارے کام وہاں بھی. پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا. اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں. حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کامتے ہیں سیاسی حکمران. ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے گی. ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا. دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے. ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی. تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے. میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے. ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی، اس لیے کہ ہمیں سارے نقطے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاجت نہیں محسوس کرتے. جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے، دستور دیتی ہے، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی. سارے منشور، سارے دستور، سارے قانون، ساری باتیں آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے ہیں، ضرورت نہیں ہے. پاکستان بنا تھا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر. نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی، میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار، حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں. یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے. ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے. جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں، جتنا دوڑ سکتے ہیں. جہاں تک یہ قوم بھاگ سکتی ہے بھاگ لے. یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے. چونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے تو یہاں سکون بھی اسی وقت آئے گا جب حکومت بھی کلمے والے رسول کی آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی. اور اسلام ہر جگہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت. 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا. لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں. ابھی 15-20 سال پہلے ہندوستان کا پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو کھولا گیا تو ایک کنویں سے ابھی بھی ہڈیاں ملی ہیں جو سکھوں نے کاٹ کر مسلمان کنواں پورا بھر دیا. اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا. کس لیے؟ جمہوریت کے لیے، حکمرانوں کے للے تللے کے لیے، ان کی بڑی کاروں جیپوں اور مرسڈیز کے لیے. اس لیے کہ یہاں روز نیا بل آئے گا، آج گورنر راج ہے تو آج فلاں ہے تو آج فلاں ہے. یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات
جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے پھر وطن کیوں بنایا گیا تھا؟ پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی وطن کے نظریے کو سمجھے۔ وطن بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اقبال جو بانی پاکستان ہے، جو مصور پاکستان ہے، جو تصویر دینے والے ہیں پاکستان کی، ان سے کسی نے کہا تھا کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ ہم جو ایک ملت جو ہیں، ہندوستانی ایک ملت ہے، ایک قوم ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے